سب ہیڈنگ جنگ مارٹیز۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو مطلق مدد نہیں دی تھی، یہاں تک کہ یورپ میں بھی جس نے اس سے پیشتر محاربات صلیبی کی تحریک میں اس قدر نمایاں حصہ لیا تھا، مراد کی ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یونانی کلیساؤں کے پیروں کی تباہی کو اطمینان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مگر اب فلپو پوز کی فتح نے معاملے کی صورت بالکل بدل دی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، تاہم بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا۔ ترکوں کے یہ اقدام بالآخر کلیسائے روما کے زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث ہوا، اور یورپ اربن پنجم نے ہنگری، سرویا، بوسنیا اور ولاچیا کے فرما رواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں 20,000 فوج تھریس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت اناطولیہ میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہین نے ایک مختصر فوج کے ساتھ، جو تعداد میں مسیحی لشکر کی نصف تھی، ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا دیا، اور روز رات کو جبکہ اتحادی فوجیں اورنا سے قریب دریائے مارٹیز کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، دفعتاً حملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تہہ تیگ کر دیا۔ جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ گئے، انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دی۔ یوں گویا پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی۔ شاہ ہنگری، جو موقع پر موجود تھا، بمشکل جان بچا کر بھاگ سکا۔ یہ پہلا معرکہ تھا جو عثمانیوں کی یورپ کی سلانی قوموں کے ساتھ پیش آیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا، اور مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی غرض سے اس نے اب ڈیموٹیکا کو، جو تھریس میں واقع تھا، پایہ تخت بنایا، اور پھر 3 سال کے بعد اورنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی۔ اورنا سے مراد نے بلقانی ریاستوں پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ جنگ مارٹیز کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ سب ہیڈنگ شہنشاہ کی ناکامی۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 771 ہجری بمطابق 1369 عیسوی میں اس نے روما کا سفر کیا اور یورپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی، یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے برتری ظاہر کی جو کلیسائے روما سے مختلف تھی، اور مذہبی معاملات میں کلیسائے روما کی برتری بھی تسلیم کر لی گئی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا، اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا، اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے، جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ اس کا بڑا لڑکا اینڈروٹکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ تھا۔
اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی، لیکن چھوٹے لڑکے منوئل نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈروٹکس کو حکومت کے تمام منصبوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ منوئل کو مقرر کر کے اسے اپنے ساتھ تاج و تخت کا شریک بھی قرار دیا۔ سب ہیڈنگ: سادھو جی کی بغاوت۔ اینڈروٹکس کا لڑکا، جس کا نام بھی اینڈروٹکس تھا، اپنے باپ کی اس حق تلفی پر سخت برافروختہ ہوا اور اس نے مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے شہزادہ سادھو جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرما رواں بن جائیں۔ مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھا اور سادھو جی اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈروٹکس نے بھی نوعمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی۔ مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا، شہنشاہ اینڈروٹکس کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنہ کو فروغ کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں۔ سادھو جی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادھو جی، اینڈروٹکس اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے مراد کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے پہلے سادھو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا پلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی امراء دریائے مارٹیز میں غرق کر دیے گئے۔ اینڈروٹکس شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے حسب وعدہ ان کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا، لیکن اس طرح کہ خفیف سی بینائی باقی رہ گئی۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی باج گزاری از سر نو تسلیم کی۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی باج گزاری از سر نو تسلیم کی۔ عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر اپنے لڑکے منوئل کو مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ سب ہیڈنگ: فتوحات بلغاریہ، مقدونیہ و سرویا۔ اگرچہ بلغاریہ نے جنگ مارٹیز میں شرکت نہیں کی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کو شکست نے اس کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا۔ خصوصاً اورنا اور فلپوپولس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور مقدونیہ کی راہ ترکوں کے لیے کھل گئی۔ رہاستہائے بلقان کے باہمی بغض و عناد نے ان کی قوتوں کو کمزور کر دیا، اس لیے مراد کو شروع میں ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی اور 771 ہجری بمطابق 1369 عیسوی کے درمیان وہ بلغاریہ میں بڑھتا چلا گیا اور کوہ روڈپ تک وادی مارٹیز پر قابض ہو گیا۔ سرویا اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا، لیکن مراد کی ان فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کا سطح باب کرنا چاہا۔ 773 ہجری بمطابق 1371 عیسوی میں لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب سماکوف کے میدان میں بلغاری اور سروئی افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ دوسرے سال لالا شاہین اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور جنرل افرونیو نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو اسٹیشن ڈوشن کے زمانے سے سرویا کا ایک صوبہ تھا، اور کوالا ڈروما اور سیریس کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے دروار کو عبور کر کے قدیم سرویا، البانیہ اور بوسنیا میں داخل ہوئے۔ لازار شاہ سرویا نے شکست کے بعد مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ بلغاریہ کے بادشاہ سیسمان نے بھی اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی، چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ
جو کوہ بلقان کے شمال میں واقع تھا اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی حکومت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد 783 ہجری بمطابق 1381 عیسوی تک مراد اپنے ایشیائی مقبوضات کی توسیع و استحکام میں مصروف رہا۔ 783 ہجری میں اس نے پھر سرویا کا رخ کیا اور عثمانی فوج نے دریائے دروار کو عبور کر کے مونا سطر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 787 ہجری بمطابق 1385 عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا۔ بیسمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ 787 ہجری بمطابق 1386 عیسوی کو 25 روز کے شدید محاصرے اور سخت جنگ کے بعد نیش پر بھی، جو سرویا کے قلب میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا، نیز قسطنطین اعظم کے مولد ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا، مراد کا قبضہ ہو گیا۔ سرویا کو اب مقامات کا یارہ نہ رہا۔ اس نے 1000 پاؤنڈ نقرئی سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے صلح کر لی۔